اللہ نے میرے پاس بھیجی ہے. اس میں جنت والوں کے نام ہیں, ان کے باپ داداؤں کے نام ہیں, ان کے قبیلے والوں کے نام ہیں. ثم اجمل الى آخرہم, پھر میں نے لاسٹ میں ٹوٹل کر کے سائن کر دیا ہے. اب جتنا میں نے لکھ دیا ہے, لا ينقص علیہم ولا یزید فیہم, جتنا میں نے لکھ دیا ہے اس سے ایک فرد بھی نہ زیادہ جنت جا سکتا ہے نہ کم جنت جا سکتا ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا للذی فی یدیہ للذی فی شمالہ ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل النار و اسماء آبائہم و قبائلہم. اور میرے دائیں میرے دوسرے ہاتھ میں جو تحریر ہے اس میں جہنم والوں کے نام ہیں, ان کے باپ داداؤں کے نام ہیں, ان کے قبیلے کے نام ہیں, قبیلوں کے نام ہیں. ثم اجمل الی آخرہم, پھر لاسٹ میں اس کو ٹوٹل کر دیا میں نے اور پھر سائن کر دیا ہے. اب جتنا میں نے سائن کر دیا لکھ دیا ہے اس سے ایک فرد بھی نہ زیادہ جہنم جا سکتا ہے نہ کم جہنم جا سکتا ہے. اب سوچئے, یہاں پر غور کیجئے, اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کتنے جنتی ہیں کتنے جہنمی ہیں, لیکن سائن کون کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. دکھایا کس کو ہے محبوب؟ یہ جنتی ہیں, یہ جہنمی ہیں. کیا آپ راضی ہو؟ اور جگہ سبحان اللہ. کیا آپ راضی ہو, ایگری ہو؟ اب سوچ لیجئے نام دیکھ کر مولانا عرفات صاحب نام دیکھ کر کے سائن کر دینا, صرف نام ہی حضور نے نہیں دیکھے, جب نام دیکھے ہوں گے ان کے کردار بھی دیکھے ہوں گے, ان کی گفتار بھی دیکھی ہوگی, ان کا عمل بھی دیکھا ہوگا, ان کا ذکر بھی دیکھا ہوگا, ان کی فکر بھی دیکھی ہوگی. جو جنتی ہیں وہ کیسے کیسے ہیں, کون کون ہیں, کیا کیا ہیں, یہ بھی دیکھا. جو جہنمی ہیں کون کون ہیں, کیسے کیسے ہیں, کیا کیا ہیں. ارے جب حضور جانتے ہیں کہ کس کا عمل کیا ہوگا تبھی تو سائن کیا. یہاں پر غور کیجئے گا, یہ تحریر بتا رہی ہے, خدا کی بھیجی ہوئی تحریر بتا رہی ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک جس قدر انسان ہوں گے ان سب کے اعمال میرا رسول جانتا ہے, ان سب کی گفتار میرا رسول جانتا ہے, ان سب کے کردار میرا رسول جانتا ہے. تبھی تو فیصلہ کیا ہے کہ کون کون جنت جائے گا, کون کون جہنم جائے گا. تو حسین اسی رسول کے نواسے, حضور جو جانتے ہیں وہی پاور اللہ نے حسین کو دیا ہے. نائب رسول ہیں, نائب علی ہیں. کیسے ہیں؟ اب پاور آپ نے کبھی سوچا ہے؟ سارا اختیار اللہ کے پاس, لیکن دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. محبوب سے محب جدا نہیں ہے اور محب سے محبوب جدا نہیں ہے. یہ حضور کی پاور ہے. اب حسین کے والد علی کی پاور دیکھیے, کہتے سبحان اللہ. علی کی پاور دیکھیے, علی کی کیپیسٹی دیکھیے, علی کا اختیار دیکھیے, علی کتنے بڑے مختار ہیں. مولا کائنات, خیبر شکن, شاہ زمن, ابو الحسن, آفتاب ولایت کی دلکش کرن. حضرت مولا علی کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں علی قسیم الجنت والنار, علی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا. کی ضرورت نہیں ہے, کسی نسبت سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف نماز پڑھو جنت مل جائے گی, نماز پڑھو جنت مل جائے گی, صرف نماز پڑھو جنت مل جائے گی. میں کہتا ہوں صرف نماز نہ پڑھو, نماز بھی پڑھو اور نسبت بھی اللہ کے ولیوں سے مضبوط رکھو. دونوں کام کرو, نماز بھی مت چھوڑو, نسبت بھی مت چھوڑو, کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے دنیا کے سب سے بڑے عالم کا نام کیا ہے, سب سے بڑا عالم, تو اس سے کہنا شیطان. ہاں
اگر کوئی آپ سے پوچھے بلا جھجک کہہ دینا سب سے بڑا عالم تو شیطان ہے. جو معلم الملکوت ہو، فرشتوں کا پڑھانے والا مولانا، اس کا علم اتنا بڑا تھا، قرآن میں اس کے علم کے قصیدے ہیں، حدیثوں میں لکھا گیا ہے کہ شیطان کتنا بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم، علامہ، اس دور کا، اپنے دور کا مولانا، بہت بڑا مولانا. لیکن کیا ہوا؟ اور عابد اتنا بڑا، نمازی اتنا بڑا کہ زمین کا کوئی کونا باقی نہیں تھا جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا. اسپیشل نام بھی اللہ نے دیا تھا اس کو، عزازیل. یہ ملتا جلتا ہے نا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ایسے اس کا بھی ایک اسپیشل نام تھا، عزازیل. اسپیشل آدمی، اسپیشل جن تھا وہ شیطان جو تھا، عزازیل نام تھا. بڑی عزت تھی فرشتوں میں، بہت عزت فرشتوں میں تھی. لیکن اب غور سے سنیے گا، صرف نماز کافی نہیں، نماز بھی کافی ہے، نسبت بھی کافی ہے. کیسے؟ شارٹ اینڈ سویٹ سن لیجئے. اللہ نے تمام فرشتوں کو بلایا، سب آ جاؤ، سارے آ گئے. پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا نائب پیدا کرنے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں. ان جاعل فی الارض خلیفہ یجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ، دنیا میں تو ایسی قوم پیدا کرنے جا رہا ہے کہ جو زمین میں فتنہ اور فساد کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، قتل و غارت گری کریں گے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ، ہم کافی ہیں تیری حمد و ثنا کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے. کیا ضرورت ہے پیدا کرنے کی اپنے خلیفہ کو؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں فرشتوں تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے. فرشتے خاموش ہو گئے. اللہ کے سامنے کون بولے؟ سارے فرشتے سائلنٹ. شیطان زیادہ جل رہا تھا، بہت جل رہا تھا، بڑا عالم تھا، بڑا علامہ تھا. جیسے ہی آدم علیہ السلام کے پتلے کو رکھا گیا، خدا نے کہا فسجدو، سجدہ کرو. فسجدو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، احترام کیا، تعظیم کی. فسجدو الا ابلیس، سب نے سجدہ کر لیا. شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے پوچھا تم نے کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار. تو نے اس کو مٹی سے، حقیر مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. میں افضل ہوں، میں بڑا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. مجھے تو نے خلیفہ نہیں بنایا، میں اس کو کیوں سجدہ کرنے لگا؟ بس انکار کیا، تعظیم سے انکار کیا. توجہ، تعظیم سے انکار کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا، گھمنڈ دکھایا اور کفار میں اس کا شمار ہو گیا، کفار میں اس کا شمار ہو گیا. ایسے ہی قرآن میں رب تبارک و تعالی، میرا رب ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب فرما دیجئے، لا اسألکم. کون؟ اللہ. قل، فرما دیجئے، لا اسألکم، اے امت والوں، اے دنیا والوں، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا. میں نے تمہیں دین دیا، اسلام دیا، محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم رسول دیا. میں نے عبادتیں دی، نماز دیا، روزہ دیا، کھانے کو کھانا دیا، پینے کو پانی دیا. تمام نعمتوں کے بدلے اللہ کہتا ہے میں کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں علی، فاطمہ، حسن، حسین سے مودت رکھو، محبت رکھو، اہل بیت کا ادب کرو، اہل بیت سے محبت کرو. کل کا شیطان تھا جو آدم کی تعظیم سے منکر ہو گیا، ان کی تعظیم سے انکار کر دیا. اور کچھ آج کے شیطان ہیں جو اہل بیت مصطفیٰ کی تعظیم کے منکر ہیں. شیطان بھی تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اللہ کے حکم کی تعظیم
نہ کر سکا، آدم کے پتلے کی تعظیم نہ کر سکا، آج کے شیطان بھی یقین مانیے اللہ کا حکم جو مودت کا ہے اہل بیت مصطفیٰ کا اس کو نہیں مانتا، تکبر کرتا ہے، صرف نماز چلاتا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے نماز ضرور پڑھیے، نماز بہترین عبادت ہے، نماز بے نظیر بندگی ہے، نماز ایکسٹرا آرڈینری پریئر ہے، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز یار کا جلوہ دکھاتی ہے، نماز ذات الہی کی معرفت کراتی ہے، نماز صفات ربانی کا ادراک کراتی ہے، نماز پیوریفیکیشن آف ہارٹ اینڈ مائنڈ ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ نسبت کا مضبوط ہونا بھی ہے۔ اور لاسٹ بات عرض کروں آپ حضرات سے، کربلا کو پڑھیے، کربلا کو سمجھیے، اور اگر نہیں وقت ہے، زیادہ تر لوگ کام کاج کرتے ہیں، کوئی یہاں کام کر رہا ہے، کوئی وہاں کام کر رہا ہے، کام کاج ضرور کیجئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجئے، جس تربیت میں عبادت بھی ہو اور نسبت بھی۔ میں ویسے تو ہر جماعت کہتی ہے کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں، کوئی کہتا ہے میرے پاس قرآن و سنت ہے، ہم جنتی ہیں، لیکن محبت اہل بیت نہیں۔ کوئی جماعت کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فلاں مولانا صاحب ہیں، ہم جنتی ہیں۔ سمجھے، جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جو ان کے دامن سے جڑا رہے گا وہی جنتی ہوگا۔ صرف یہی نہیں، ایک حدیث اور ہے، ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا نحن ابناء عبد المطلب سعادت الجنہ، ہم عبد المطلب کی اولادیں جنت کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ کون کون؟ پہلے حضور نے فرمایا انا، پہلے نمبر پر میں ہوں، پھر حضور نے فرمایا والحمزہ، دوسرے سردار حضرت حمزہ ہیں، پھر حضور نے ارشاد فرمایا علی، تیسرے نمبر پر مولا علی بھی جنت کے سردار ہیں، پھر فرمایا الحسن، امام حسن بھی جنت کے سردار ہیں، پھر فرمایا حسین، حسین بھی جنت کے سردار ہیں، پھر فرمایا مہدی، آخر زمانے میں جب امام مہدی آئیں گے وہ بھی جنت کے سردار ہیں۔ تو جن کی جنت ہے، جن کی سرداری میں جنت ہے، اب یہاں انڈیا میں جب تک سرکار ویزا نہیں دیتی ہے کوئی نہیں گھس سکتا، کوئی نہیں گھس سکتا۔ میں ایجپٹ گیا، عراق گیا، ابو دھابی گیا، سی شیل گیا، ساؤتھ افریقہ گیا، دبئی گیا، جتنے ملکوں میں میرا دورہ ہوا، جب تک وہاں کی سرکاروں نے مجھے ویزا نہیں دیا تب تک میں اس ملک میں گھس نہیں پایا۔ یعنی جس کی حکومت ہو اس کی رضا ہونا بھی ضروری ہے تب داخل ہو پائے۔ جب تک حکومت ویزا نہیں دے گی، ایک صاحب ہیں ایک ملک کے، وہ انڈیا آنا چاہتے تھے، نام کیوں لوں میں، انڈیا آنا چاہتے تھے، انڈیا کی حکومت نے دیکھا ارے اس بندے نے تو ہندوستان کے خلاف تقریر کی تھی، آئے حضرات، انڈین حکومت نے دیکھا کہ اس نے تو انڈیا کے خلاف تقریر کی تھی، پھر کہا کہ ارے اس نے تو پوری بک ہی لکھ دی انڈیا کے خلاف، ہندوستان کے خلاف۔ تو کیا کیا انڈین گورنمنٹ نے کیا کیا؟ کہا یہ بھارت کے لیے خطرہ ہے، اس کو انڈیا نہیں گھسنے دیں گے، ویزا نہیں دیا۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ویزا اسے نہیں ملا جو ہندوستان کی حکومت کے خلاف تھا۔ اب بتاؤ، جو امام حسین کے خلاف بولتے ہیں، جو تازیوں کے خلاف بولتے ہیں، جو علم کے خلاف بولتے ہیں، جو بولتے ہیں مجلسوں کے خلاف، حسین کے ذکر کے خلاف بولتے ہیں،
جب امام حسین کی جنت میں داخلے کا وقت آئے گا کیا ان کی تقریریں نہیں دیکھی جائیں گی؟ کیا ان کے کتابیں نہیں دیکھی جائیں گی؟ کیا ان کے فتوے نہیں دیکھے جائیں گے؟ ایک ایک جملہ دیکھا جائے گا۔ جس طرح سے ہمارے بھارت میں اس بھارت کے دشمن کو داخلہ نہیں دیا گیا، اسی طرح حسین کے دشمن کو بھی کبھی جنت میں داخلہ نہیں دیا جائے۔ تمام جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ میری جماعت جنتی ہے، میری جماعت جنتی۔ الحمدللہ جماعتیں جنتی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، ہم ان کے ہیں، ان کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جن کی سرداری میں جنت ہے۔ ماشاءاللہ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ امام کے راستے پر اور مدار پاک کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔